صحابہ میں جو ٹاپ صحابہ ہیں جن کو دھرتی پر چلتے ہوئے جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ میں دیکھیے کتنے مالدار صاحب ہیں۔ ابو بکر کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین ہیں، حضرت عمر ہیں، اور حضرت عثمان جن کے نام کے ساتھ مالداری چپکی ہوئی ہے، غنی مالدار کو کہتے ہیں، عثمان غنی، اور عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ لیکن جب ان کی وراثت کو تقسیم کیا گیا ہے تو سونے کی چٹانوں کو کلاڑوں سے کاٹا گیا ہے۔ تو مال برا ہوتا اللہ اپنوں کو تو نہیں دیتے۔ کبھی کبھار اسکالر بات کرنے والا دنیا داری کی برائی کر رہا ہوتا ہے، اس میں قارون کی مثال دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں مال برا ہے۔ قرآن نے قارون کی مالداری کی برائی نہیں کی، بلکہ اس مال سے پیدا ہونے والے نشے کی برائی کی۔ جیسے انگور بہت اچھا ہے، حلال ہے اور بڑا فائدہ مند ہے، اور اس سے نشاط آتا ہے، آپ کام کر کے کھائیے تو انگور کھانے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن زیادہ کھا لیا، اس کی زیادہ شربت بنا کے پی گئے تو وہ شراب بن جاتی ہے، یا سڑا ہوا اس کا رس پیا تھا، کل نچوڑا تھا آج پی رہے ہیں تو وہ نشہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ نشہ برا ہے، انگور تو برا نہیں۔ تو مال سے جو نشہ پیدا ہوتا ہے، کبھی تکبر کا نشہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ایسی غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ پیدا کرنے والے کے احسان کو احسان نہیں مانتا، اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنی چالاکی سمجھتا ہے، اپنی ہوشیاری سمجھتا ہے، تو پھر یہ نشہ ہے جس کی برائی کی جا رہی ہے۔